الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإجاب الشراء أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. معزز و مکرم صدر محترم، کرسی عدالت پر ضلع افراز، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور اس چملستان کی چہکتے بلبلوں، آج کے سالانہ تقابلی و انعامی بزم و خطابت میں میں جس موضوع کو لے کر رونق اسٹیج ہوئی ہوں وہ ہے خواتین قرآن کے آئینہ میں. امید ہے کہ آپ تمامی حضرات میری تقریر کو عمیق قلب سے سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایران ہو، مصر ہو، روم ہو، غرض دنیا کا کوئی حصہ اور خطہ ہو، قدیم جاہلیت نے عورت کو ذلت و پستی کے عمیق غار میں پھینک دیا تھا. دنیا کے نقشہ میں ایک حصہ وہ ہے جس کو جغرافیہ داں جزیرۃ العرب کہتے ہیں. اسلام سے پہلے خود یہاں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ قرآن کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں. وَإِجَابَ الشِّرَاءَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلوس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائیں. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. اس علاقے میں بیٹی پیدا ہونے کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا. جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اسی لیے لڑکی پیدا ہوتی ہی مٹی میں دبا دیا جاتا. قرآن نے جس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. محترم سامعین و سامعات، قدیم جاہلیت کا کیا رونا ہے؟ جدید غلط نے عورت کو آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت سے دوچار کیا وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. قدیم جاہلیت نے عورت کو زندگی سے محروم کیا تو جدید ضلالت نے عورت کو زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی. اس کو گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شمعی محفل بنایا. اس کے عزت و وقار کو تار تار کیا. آزادی کے نام پر اس کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا. آج مغربی اقوام عورت کی اس آزادی برام غلامی کے تک آ چکی ہے کیونکہ اس آزادی کے نتائج زناکاری، خود سوزی اور حیا سوزی کے واقعات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. محترم سامعین و سامعات، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان عورتیں آج اسی آزادی کے حصول کی کوشش میں سرگرداں نظر آ رہی ہیں. جبکہ اسلام نے عورت کو عزت، عظمت، وقار، مقام، حیثیت اور حقوق سے سرفراز کیا ہے. اسلام نے عورت کی عزت و قدر و منزلت کے صرف دعوے ہی دعوے نہیں کیے بلکہ علم و عمل میں، تدبیر میں، سیاست میں، بہادری اور شجاعت میں، تہذیب و تمدن میں، غرض عورتوں کی چند فطری خصائل کے علاوہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنی حیثیت سے مردوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. اگر مردوں کی صف سے حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے مجموعہ حسنات کو ہدایت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا تو عورتوں کی جماعت سے اسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جیسے خواتین کو زہد و تقوی، نیکی و پارسائی اور علم و عمل کے قابل تقلید نمونہ بنا کر اقوام عالم کے روبرو عبرت و بصیرت کی غرض سے پیش کیا. محترم سامعین و سامعات، آئیے دیکھیے کہ قرآن کے روح سے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، اس کو کیا حقوق عطا کیے گئے اور
کن فرائض کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اسے معاشی اور معاشرتی اور حفاظتی حقوق کیا عطا کیا گئے، اور بحیثیت عورت اس کی کیا صفات بیان کی گئی ہے۔ محترم سامعین، قرآن نے اسلامی نظام معاشرات میں عورت کو اس کا صحیح مقام دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تو کہیں پر حق مہر کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، تو کہیں پر حق وراثت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ عورت کو مختلف ذرائع سے جو مال پہنچتا ہے، اس میں ملکیت اور قبض و تصرف تمام اختیارات اور حقوق اسے دیے گئے ہیں، جن میں مداخلت کرنے کا اختیار نہ اس کا باپ کو حاصل ہے، نہ شوہر کو، اور نہ ہی کسی اور کو مداخلت کرنے کا اختیار ہے۔ محترم سامعین، آئیے دیکھ لیں ایک مسلمان عورت کن صفات کی حامل ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بلا شبہ اچھی عورت انسانی کی سعادت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اچھی عورت وہی ہے جو دین کی راہ میں مرد کا سہارا بنتی ہے، اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات میں صبر اور استقلال کے ساتھ مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور ہر آنے والی مصیبت کا کھندا پیشانی سے استقبال کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحات، دنیا دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت صالح خاتون ہے۔ محترم سامعین، میرے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے عورت کو جو علمی مقام دیا ہے، یہ مقام اس کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ قرآن کی بتائی ہوئی ہدایت و تعمیرات پر عمل پیرا ہو، وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور اس کی روشنی میں اپنے اولاد کی بھی تربیت کرے، کیونکہ جس اعلیٰ معیار کی تربیت اولاد کو دے گی اتنی اعلیٰ معیار کا معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جس قدر پاکیزہ معاشرہ ہوگا اتنی ہی عورت عزت و احترام کے ساتھ قدر و منزلت کی بلندی کو پا کر اپنی آبادی گھر جنت اعلیٰ مقام کی مالک بنے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔